صرف پٹاخے چھڑا کے اور صرف نظر کھا کے انتظار فرج کرنا یہ عبادت نہیں بنتا. یہ بچوں کے لیے ہم منع نہیں کر رہے ہیں. تو اصل میں ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان مہینوں کے ذریعے سے، ماہ شعبان آئے تو مناجات شعبانیہ عظیم الشان دعا ہے. امام خمینی فرماتے تھے جب ان سے پوچھا کہ بہترین دعا آپ کی نظر میں کیا ہے، تو فرمایا دعائے کمیل اور مناجات شعبان. اس کے ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں، اس کی لذت محسوس کریں کہ جب اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو کس طرح دعا کرتے تھے، جو قنوتوں میں دعا پڑھا کرتے تھے. چھوٹی بھی ہے تھوڑا وہ دعا، خوبصورت بہت دعا ہے. تو ان مناجاتوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان عمل کے ذریعے سے، ان کوششوں کے ذریعے سے، ان تقویٰ کے ذریعے سے اس لائق ہو جائیں کہ انتظار فرج کرنا اچھا. انتظار فرج یوں ہی صرف پٹاخے چھڑا کے اور صرف نظر کھا کے انتظار فرج کرنا یہ عبادت نہیں بنتا. یہ بچوں کے لیے ہم منع نہیں کر رہے ہیں. بچے اتنا سمجھ نہیں سکتے تو بچوں کو خوش ہونے دیں، ان کو اچھے کپڑے پہنائیں، ان کو کچھ کھلائیں، ان کو پلائیں. وہ پٹاخے چھڑانا چاہیں پٹاخے بھی چھڑانے دیں. اتنا نہیں کہ فضول خرچی ہو جائے لیکن تھوڑا خوش ہوں. لیکن وہ کام جو بچوں کے لیے ہے وہ اس میں بڑے نہ لگ جائیں. 15 شعبان آئے گی، 15 شعبان کو شب قدر کے برابر کیا گیا ہے، تاکہ اگر اس کے پہلے ہم امام المتقین کے لائق نہیں تھے، ہم امام زمان کے لائق نہیں تھے، تو 15 شعبان کو ہو جائیں. بس آخری جملہ کہتے ہیں عزیزو کہ ان تاریخوں کے ذریعے سے خاص کر ہمارے جوان جو بہت زیادہ ہیں اور بزرگ بھی اپنے آپ کو امام زمان کا سپاہی بننے کی کوشش. معرفت کھانے کی نہیں، معرفت قربان ہونے کی، معرفت لینے کی نہیں. اگر امام زمان کی صحیح معرفت ہو جائے، امام زمان سے مانگنے نہیں جائیں گے، امام زمان کو دینے جائیں. کیا دینے؟ اپنی جان، اپنا خاندان، اپنے بچے. آپ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہم اجعلنی من اعوانہ والذابین عنہ والمصارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والمنتثلین لأوامرہ. متعدد جملے ہیں نا، والمحامین عنہ والمستشہدین بین یدہ. اے میرے اللہ مجھے امام کے ناصروں میں قرار دے، امام کی مدد کرنے والوں میں قرار دے، امام کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، امام کی مدد کرنے والوں میں، امام کی حاجت کو پورا کرنے والوں میں. یہ کون سا امام ہے؟ ابھی تک تو ساری حاجتیں ہم امام کے سامنے پیش کر رہے تھے. یہ دعا میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کرتے ہم کیا ہیں؟ دعا میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ والمصارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے. تو امام کی حاجت ہم پورا کریں یا امام سے اپنی حاجتیں مانگیں کہ روزانہ لکھ کے رکھتے ہیں؟ امام کی حاجت پورا کرنے والا. امام کی حاجت کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا. امام کو پیسہ نہیں چاہیے، امام کو مولوی کی طریقے سے لفافہ نہیں چاہیے، امام کو ہدیہ نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ امام آئے تو ایک لفافہ جا کے امام کو دیں. امام کو ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ظلم کے مقابل میں لشکر کی ضرورت ہے. امام کی حاجت پورا کرنے کے لیے ہر جوان، ہر بوڑھا آج سے، ابھی سے ہی اپنے آپ کو امام کا سپاہی سمجھ لے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو امام کا سپاہی سمجھ لیا، اس دن سے ہماری زندگی کا انداز بدل جائے گا. ایک زمینوں کی حفاظت کرنے والا فوجی جب جاتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے نا. بارڈر کی حفاظت کرنا، جب ایک بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی کا انداز اتنا بدل جاتا ہے تو پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے والے امام کے سپاہیوں کا انداز کیسے نہیں بدلے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں انتظار فرج. انتظار فرج یعنی کم سے کم امام کے سپاہی. امام کے سامنے بھکاری بن کے نہیں. امام کے سامنے بھکاری بننا بھی عیب نہیں ہے، امام سے مانگنا بھی عیب نہیں ہے، لیکن درجے کو بلند کریں. چونکہ امام کے سامنے جنگ صفین میں جو لوگ آئے تھے وہ امام کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام سے ہاتھ ملاتے تھے. لیکن جب امام کے اصلی سپاہی بننے کی باری آئی تو امام کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے. چونکہ جو مانگنے والے صرف ہیں ان کو جہاں ملے گا وہاں چلے جائیں گے، لیکن جو معرفت والے ہیں ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو مالک اشتر کی طرح کھڑے رہیں گے. تو اپنے درجات کو بلند کریں دیو. معرفت امام میں اپنے درجات کو بلند کریں. اگر اللہ کی صحیح معرفت ہوگی تو رسول اللہ کی صحیح معرفت ہوگی. اگر رسول اللہ کی صحیح معرفت ہوتی تو لوگ غدیر میں امام علی کو بھلا نہ دیتے. اگر امیر المومنین کی صحیح معرفت ہوتی تو آج امام زمان کی صحیح معرفت ہوگی. اور اگر امام زمان کی صحیح معرفت ہوگی تو کم سے کم اگر امام کے سپہ سالار نہیں بن سکتے تو سپاہی تو بن سکتے ہیں. سپاہی اگر مالک اشتر نہیں بن سکتے تو ایک سپاہی تو بن سکتے ہیں.
اور جو امام کا سپاہی بن جاتا ہے اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا اخلاق رویہ زبان طریقے سب بدلتے ہیں۔ مالک اشتر امام کے سپاہی تھے، حبیب بن مظاہر امام کے سپاہی تھے، مسلم بن اوسجہ 91 سال کے تھے، میں نے معاف کیجیے میں نے کہا جوان نہیں بوڑھے بھی، 91 سال کے، یہاں کوئی بھی 91 سال کا شاید نہیں ہوگا۔ مسلم ابن اوسجہ 91 سال کے تھے، لیکن انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنایا تھا تو کربلا تک آ گئے تھے۔ ہر ایک تو نہیں آ سکتا، ہر ایک تو نہیں پہنچ سکتا، وہ پہنچے جو اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنا چکا۔ امام کے سپاہی لمحوں میں نہیں بن جاتا، امام کے سپاہی کا سفر ہے، تقویٰ کا سفر، پاکیزگی کا سفر، معرفت کا سفر، یقین کا سفر، علم کا سفر، زہد کا سفر، صبر کا سفر، سختیاں اٹھانے کا سفر۔ اگر ان منزلوں سے انسان دھیرے دھیرے گزرتا جائے گا تو فضیلتیں بھی پیدا ہوتی جائیں گی، فضیلت کی خوشبو بھی آتی چلی جائے گی، اور امام کے سپاہی کا لشکر بھی بڑھتا جائے گا۔